ترمذی شریف کی حدیث سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب جسے بڑا ثواب دینا چاہتا ہے نا اسے بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اگلے لفظ سنیں گے تو آپ اور خوش ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا تو پھر انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے، جو اس آزمائش میں رب سے راضی رہے نا رب بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو اس آزمائش میں ناراض ہو جائے نا، شکوے کرنے لگ جائے رب کے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں تو آئیں گی، دکھ تو آئیں گے، یہ آ جاتے ہیں، ان کا بڑا مزہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا کبھی، اس پر انگلی رکھ کے دیکھے مزہ آتا ہے، اس پر ہلکی ہلکی خارش کرنے کو جی چاہتا ہے زخم، لیکن اگر پکا ہو جائے نا تو مزہ دینے لگ جاتا ہے۔ زخموں کو پکا لو، زخموں کو پختہ کر لو، یہ مزہ دینے لگ جائیں گے۔ اگر آپ زخموں کو پکائیں گے نہیں، کچا زخم رشتہ ہے لیکن پکا ہو جائے پھر مزہ دیتا ہے۔ تکلیف اگر آپ سمجھیں کہ میرے محبوب کی طرف سے آئی، ویسے محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پتہ آپ کو، جس سے پیار ہو جائے اس کی بری باتیں بھی انسان کو اچھی لگتی ہیں، اس کا عیب نظر نہیں آتا۔ آپ کو کبھی یہ اندازہ ہو جائے نا کہ دکھ جو آیا ہے، تکلیف جو آئی ہے، راحت جو آئی ہے، کرم جو آیا ہے، عطا جو آئی، تو یہ آئی ہے محبوب کی طرف سے، یعنی دکھ آیا ہے، آیا کدھر سے ہے؟ اچھا چلیں ٹھہرے، آپ رکیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں ایک دفعہ نا کچھ بیمار تھا زیادہ، اور منفرد بات یہ، انوکھی بات یہ کہ میرا ایک بچہ بھی بیمار تھا، اور اس پر تھوڑی سی مشکل یہ کہ کچھ چھوٹی موٹی ارد گرد کی پریشانیاں بھی تھیں، یہ تعمیری کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، تو سمجھ لیں 5 10 20 چیزیں اکٹھی ہو گئیں، تو میری طبیعت پر کچھ بوجھ بن گیا، دل تھوڑا سا وزن محسوس کرنے لگا، اور ذرا تھوڑی سی بے چینی اور اضطراب طبیعت میں پیدا ہونے لگا، یہ ان کے بعد آ جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو اس کی تدبیریں، اس کے معاملات بھی میں دیکھ رہا تھا، لیکن تھوڑا سا نا زیادہ ذہنی طور پر میں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا تھا۔ تو ایک رات میں تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، تو میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کا میں وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ تو پڑھتے پڑھتے میں نے نا سائیڈ چینج کی، رخ پھیرا۔ اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے ہی دکھ اٹھ رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ آپ کے اندر سے ہی سکھ اٹھ آتا ہے، جواب آ جاتا ہے، یعنی آپ کا دل بھی تو مفتی ہے نا، وہ بھی تو فتوے جاری کرتا ہے نا، آپ کی روح بھی تو عالم ہے نا، وہ بھی تو آپ کو مسئلے بتاتی ہے نا، آپ کا ذہن بھی بہت بڑا، یہ کئی دفعہ جب اداس ہوتا ہے تو اس نے کوئی مایوسی سوچ لی ہے، طے کر لی، خوش ہوتا ہے تو اس نے اندر سے ہی کوئی نعمت تلاش لی۔ میں نے رخ چینج کیا تو میرے اندر سے آواز آئی، یار تو بڑے بیوقوف ہے، تیرا کسی جگہ نام لکھ دیتے ہیں لوگ، وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مسجد میں پنکھے پورے نہیں چلتے، لوگوں کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں ملتا، سینکڑوں مساجد ہیں، ایئر کنڈیشن اور بڑی بڑی سہولیات چھوڑ کے لوگ تیرے پاس آتے ہیں۔ کبھی مسکرا پڑیں تو بہت سارے مسکرا پڑتے ہیں، کبھی طبیعت میں کوئی تھوڑی خرابی آ جائے تو بہت سارے لوگ آنسوؤں میں بھیگ بھیگ کر دعائیں کرتے ہیں، یہ سارے دکھ تیرے لیے برداشت کیے، اور تیرے اوپر تھوڑی سی کبھی تکلیف آتی ہے تو طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے، اچھا
तू बड़ा रीस है, सुख सारे कबूल खुशी खुशी, और जरा 2 4 5 चीजें कटी हुई नहीं और दिल तेरा बेचैन हुआ नहीं, तू सियाना नहीं। अच्छा खुद ही टेंशन थी, बस रुख मैंने दूसरी तरफ किया तो आवाजें दूसरी आनी शुरू हो गई, शाम को मैं उठ के बैठ गया। ये आपने ना अपने अंदर से आपने ताकत लेनी है। आपके अंदर एक रूह है, आपके अंदर एक बातन है, आपके अंदर एक खैर की कुव्वत है। जब भी कोई मायूसी आए ना, एक सरकार का फरमान सुने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें अपनी बीवी की कोई आदत नापसंद हो तो उसे बुग़्ज़ नहीं रखना। या रसूलल्लाह क्या करें? फरमाया उस आदत पे गौर कर लो जो तुम्हें बड़ी पसंद है। आपने सिर्फ कमजोरियां नहीं देखनी, आपने जिंदगी के अंदर खूबियां भी मुलाहिजा करनी। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हज़रत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हज़रत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूँ? वो करीब से गुज़रा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे हैं, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं, ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते थे। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना, ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दें। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है तू, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हज़रत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए, तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे, ये छोड़ दें। आप बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। अल्लाह वालों से ज़रूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल रब का ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाज आ जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं अक्सर कहता हूँ जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पे लगाए हैं ना, इससे कम दफ़ा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी फरमा देता। खबरदार हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का इत्मीनान है, अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का चैन है। लोग बहुत सारा माल, बहुत सारी दौलत, बहुत सारी अकल और बहुत सारा शऊर होने के बावजूद बेसुकून हैं। जिस चीज़ ने ज़माने को तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है और जो चीज़ ढूंढने से नहीं मिलती वो इत्मीनान है, वो करार है। मेरे रसूल करीम, फिर पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि ताला अलैहि वसल्लम।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے۔ حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے، وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر حقیقت کی جانب توجہ۔ میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں کچھ یقین نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا، لیکن کتنے آزاد ہیں۔ یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی، 3 پڑھتا ہوں جی، شاہ رہ جاتی ہے جی، کپڑے صاف، بڑی دلیری سے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی باز رکھا ہے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا۔ حقیقت کا سامنا کریں، جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے۔ اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا۔ 10 یعنی 10 سال نہیں، 10 100 نہیں، 10 بہت زیادہ تھی نا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا، حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا حضور جانا تو پھر بھی ہے، فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں۔ اگر جانا ہے نا، جانا ہے تو پھر، اگر جانا ہے تو پھر ابھی، اور سجنوں اگر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر، اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کاہے کا؟ حقیقت ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے تو آج بھی۔ ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں۔ تو میرے بھائی، زندگی میں اطمینان حسن ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں، سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے، زبان میٹھی رہے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے، جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے، طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے، وہ درود شریف پڑھے، اس کا دل سکون میں آئے گا۔ کچھ کام اور ہیں زندگی میں اطمینان کے لیے، ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں، آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں، جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اطمینان میں آ جائے گی۔ ہم نے نا بہانے بنا لیے ہیں، ہیلے بنا لیے، جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا۔ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے، تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟
ہم نہ بہانہ کرتے ہیں، رشوت لینے والے کا الگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا الگ بہانہ ہے۔ حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت کا، جو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کریں، تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی، ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے۔ تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا۔ حقیقت پسند نہیں بھائی ہم۔ بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی، میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا ہے۔ اس لیے ملمہ سازی، حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند۔ یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، میرے رسول نے حقیقت بیان کی، فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے۔ نماز فرض کیا، اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں، اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں، ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسند والی زندگی گزارو۔ یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی، تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی، جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے، انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا۔ تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے، تو پھر آپ کو سکون مل سکتا؟ سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون نہیں ہوتا۔ تیسری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں، دنیا داروں سے امیدیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتا ہے۔ چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پن میں، جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا، لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں، پیار ان کا نہیں ہوتا، ان کی جیب کا ہوتا ہے، محبت ان سے نہیں ہوتی، ان کی کرسی سے ہوتی ہے۔ اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا، حابیل قابیل کے درمیان حسد کا معاملہ تھا، خاتون کا نکاح اس سے کیوں ہو رہا ہے؟ مجھ سے ہونا چاہیے۔ حسد تباہی کرتا۔ آپ یقین کریں، یعنی دکاندار کے سامنے دوسری دکان پڑتی ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کیا بنے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی تیرا کیا خیال ہے کہ تیرے حصے کی روٹی وہ کھا جائے گا؟ اتنا چھوٹا دل، یعنی تیرا موقف یہ ہے کہ تیرے حصے کا
نصیب اس تک چلا جائے گا. یہ تیری خواہش ہے. ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا, اس کا تو مال ہی ناقص ہے جی, اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں. یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام گزر رہے تھے, پت جھڑ کا موسم تھا, خزاں کا موسم تھا, درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے. صحابہ کو ساتھ لے کے حضور گزرے اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے حضور نے ہلایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ چھم چھم اس کے پتے گرے, زمین پر ڈھیر لگ گیا. حضور نے فرمایا دیکھا تم نے کیا ہوا؟ حضور ہاں. فرمایا کتنی تیزی سے پتے جھڑے ہیں, صرف تنا رہ گیا ہے اور خالی ٹہنیاں رہ گئی ہیں, کوئی حسن بچا ہے؟ حضور نہیں. تو نبی کریم فرمانے لگے جو حسد کرتا ہے نا, اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جھڑ جاتی ہیں, اسی طرح. اور ایک جگہ حضور فرمانے لگے جس طرح راکھ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے, جس طرح لکڑی کو آگ, جب آگ کھا جائے تو پھر لکڑی کو لکڑی نہیں کہا جاتا, راکھ کہا جاتا ہے, کوئلہ کہا جاتا ہے. اس کی اصل باقی یعنی اسے کھائی جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, فرمایا اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے, نیکیاں رہتی نہیں. حسد کرنے والے کے پاس نیکیاں یعنی ان کی اصل شکل موجود, کبھی بھی حسد نہیں کریں. اللہ کی تقسیم ہے, جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. اور چوتھی بات میرے بھائی, کبھی بھی بغض نہ پیدا کریں. بغض والے لوگ بے سکون رہتے ہیں. بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا, پھر اللہ ہماری روزی تو نہیں نہ بند فرماتا. یہ تو نہیں کہتا کہ زمین سے نکل جاؤ. اگر یہی والا معاملہ ہو جو ہمارا ہے کہ شادی پہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا, اب ساری زندگی بغض رکھنا ہے. اگر یہی معاملہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ اس نے فلانے دن شراب پی تھی, اب اس کو زمین میں نہیں رہنے دینا, نظام زندگی چلے گا. تو اگر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ یقین کریں اتنی لمبی عداوتیں, اتنا لمبا حسد, اتنا لمبا بغض, اتنا لمبا. حدیث میں نے پڑھی, میں حیران رہ گیا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا. اگر اس کی ایک بات ناپسند ہو تو اسے چھوڑ کے وہ بات دیکھو جو تمہیں پسند ہے. میں اس حدیث کو پڑھ کے سوچنے لگا کہ کیا بیوی کا بھی بغض رکھتے ہیں لوگ؟ اب حضور نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ بیوی کا بغض بھی رکھتے ہیں. اب اس پر استدلال کر کے مجھے کہنا پڑے گا کہ سسرال والوں کا بغض بھی رکھتے ہیں. کہنا پڑے گا کہ بھائی کے سسرال والوں سے بھی بغض رکھتے. اس حدیث کی روشنی میں سمجھا کہ لوگ بھابھی کا بغض بھی بغض رکھتے ہیں. بغض, ورنہ عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہوتی ہیں. اگر عادات ایک وجہ بنے اختلاف کی تو عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہیں, لیکن ہم اپنی بری عادتوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں, اور سامنے والے کی ایک بھی عادت بری ہو تو اس سے بغض رکھتے ہیں. بغض نہ پیدا کریں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ چیزیں تمہارے دین کو مونڈ ڈالیں گی, تباہ کر دیں گی, کاٹ دیں گی. حضور کون سی؟ فرمایا حسد, تکبر اور بغض, یہ تمہارے دین کو تباہ کر دیں. ہم بے چین اس لیے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا بغض پالا ہوا ہے, اور ہر فیلڈ میں سیاستدان نے سیاستدان کا, ذاتیات پر اتر کے بات کرتے ہیں, معزز ترین لوگ, تاجر نے تاجر کا, الا ماشاءاللہ بعض جگہ پہ اہل علم بھی ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں. خدا را دل رب کریم کے آنے کا ٹھکانہ ہے. یہ صاف ہوگا تو اس میں رب رسول کے جلوے ہوں گے. اگر اس میں عداوت ہو, اس میں بغض ہو, اس میں کینہ ہو, نفاق ہو. سنیں میرے رسول کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رو ہی پڑا. مکہ فتح ہوا نا, تو اکرمہ بن ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ میں نا کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں. وہ بات لمبی ہے, میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جب وہ آنے لگا نا تو نبی پاک نے ہم سب کو بلایا.
ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرمانے لگے کہ اس کے باپ نے نا بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ، ابو جہل نے بڑا ستایا ہے، بڑی تکلیف دی ہے۔ آپ مجھے بتلائیں کہ وہ ایک دفعہ کسی شادی پہ بحث ہوتی ہے بیوی کے بھائی کے ساتھ، پھر ساری زندگی اس بیچارے کو معافی، وہ 10 دفعہ گھر آتا ہے معافی مانگنے پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں ہو مجھے ہی کہہ دیا، یعنی پھر میں مجھے ہی کہہ دیا آپ نے، اور میری شان میں بے ادبی، اور پھر میں معاف کر دوں؟ توبہ توبہ توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ناک نیچی ہو جائے گی، اور آپ نے مجھے کہہ دیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ رونا میں اکثر ہوتا ہوں کہ شادی والے دن داماد صاحب کا زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے۔ جب چھوٹی سالی کی شادی ہوتی ہے نا، اس دن اس کو بخار چڑھتا ہے، کوئی اس کو کان میں کہتا ہے تیری عزت نہیں کر دے، اس دن اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بچے اٹھا کے نکل آتا ہے، وہ بیچارہ سسر منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ تیری مہربانی آ جا، یہ عزت کرا رہا ہے۔ تو میں نے کہا احتجاج کر کے جو عزت کرائی جاتی ہے وہ عزت نہیں ہوتی۔ ہاں یہاں مانگ کے عزت لیتے ہیں لوگ، یا احتجاج کی کوئی عزت ہے؟ آپ کے اندر کمالات اتنے ہوں کہ آپ کی عزت کرنے کو دل چاہے، یعنی مزہ آئے، یعنی لطف آئے، یعنی آپ دور بیٹھے ہوں تو کسی کا دل کرے آپ کو اسٹیج پہ بلانے کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چھائے جانا اور بھاگ کے آگے جانا؟ ان سے نکلیں۔ اکرمہ بن ابو جہل کلمہ پڑھنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا۔ کتنی زیادہ دعوت رکھی جا سکتی تھی معاذ اللہ؟ کب سے وہ چلا تھا ظلم کرنے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا شروع ہو گیا۔ کتنی باتیں تھیں جو ناقابل معافی تھیں، پر کریم رسول نے ہمیں بتلایا ہے کہ سکون والی زندگی کہتے کس کو ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، اس کے باپ نے ظلم بڑے کیے ہیں، پر میری نصیحت یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہے، خبردار کوئی اس کے سامنے کوئی بات نہ کرے۔ اب وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، مطیع ہو کے آ رہا ہے، بان کے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نا کافی دیر تک خطبہ دیا، بریفنگ دی، بات سمجھائی۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں رو پڑا۔ ایک صحابی مجھے کہنے لگے تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میں مصطفیٰ کی رحمت پہ رو رہا ہوں، دیکھو کن کے لیے حضور گراؤنڈ بنا رہے ہیں، اے دیکھو کن کے لیے حضور تیاری کر رہے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی دشمنی کی۔ خدا را یہ اندر سے عداوتیں نکال پھینکو۔ او بھائی اتنا تو لمبا ٹائم ہی کوئی نہیں، اتنا تو وقت ہی کوئی نہیں، اس کو صاف رکھو۔ بندہ کوئی کر بھی گیا تو کوئی حرج نہیں، چنگی مندی سجنا کھولو 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے۔ اصل پریت یار یاراں دا جیڑا گلا کردا جے یار نہیں جی ہوندا۔ ہاں پکی بات، پکی پیڑی۔ میرا ایک سنگی مجھے آ کہنے لگا فلانی جگہ بندہ یہ بات کر رہا تھا، میں کہ تو اوتھے ہی سے سوندا سے تم ہی نال ہی سے، میرا تو سجن باس ہو ہی نہیں سکتا۔ چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، اصل پریت جنہ دی۔ ہاں جو بندے پھر ہوتے اس طرح کے ان کے لیے بھی میاں صاحب نے کہا ہے، ان کے لیے بھی میاں صاحب نے کہا ہے، ان کے لیے بھی آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھٹا، کتے عمر نہیں لنگی ساری، بے قدران دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ باری۔ او چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھٹا، کتے عمر نہیں لنگی ساری۔ یہ اس طرح کا تھا نا شکوے کرنے والا، بغض رکھنے والا۔ فرمایا بے قدران دی یاری کولوں توبہ، یعنی لاکھ تے لاکھ کنے ہو گئے، یعنی 2 لاکھ باری توبہ کی تھی انہوں نے، گنی نہیں جا سکتی جتنی میاں صاحب نے توبہ کر دی۔ بے قدرے دوست، بے قدران دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ باری، چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھوٹا، کتے عمر نہیں لنگی ساری۔ تو مہربانی کریں، ایک تو اگر آپ مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی نا مست ہو کے ذکر الہی کریں، مست ہو۔ وہ والا ذکر نہیں جس میں آپ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں اور کہانیاں بھی۔ میرے سامنے کو بندہ جمعے والے دن یا تقریر کے درمیان تسبیح لے کے بیٹھ جائے تو میں اسے پوچھتا ہوں تو 2 کام ایک ٹائم جکے پہ کرنا ہے؟ میری بھی بات سن رہے ہو، تسبیح پڑھی تو ممکن ہی نہیں۔ تسبیح تو تسبیح ہے، جب وہ ہوگی تو پھر کوئی اور کام سوال ہی نہیں پیدا۔ ایک تو ذکر کریں محو ہو، دوسری بات حقیقت کا سامنا کریں۔
آپ اگر مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو حقیقت پسند بنے. تیسری بات، حسد چھوڑ دیں، دوسروں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا، اس پہ راضی رہیں. اور چوتھی بات، عداوت چھوڑ دیں، سینے میں کینہ چھوڑ دیں. آپ کی زندگی مطمئن ہو جائے گی، آپ خوشحال رہیں گے. وہ جو آپ لفظ کہتے ہیں نا کہ میں بور ہوں، میں پریشان ہوں، اس سے آپ نکل آئیں گے. اللہ ہمیں محبوب کی غلامی میں زندہ رکھے، غلامی میں موت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا. گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے، کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے. بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی تو میں کھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی. اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی. تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے. کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا. لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے. کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی. ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا ہے، اٹھا بار دیا جا کے. تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا. فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں. دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا. میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہیں. تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی. فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی. تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں. تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے. فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے. امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دیا. تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے. تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی. فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا. میں تجھے سچ بتاؤں، مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے رستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا. تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے. میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے. ہم رکھیں اگر سکون لینا چاہتے ہیں نا، اگر سکون لینا چاہتے ہو نا تو لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دو. کس کو اللہ نے کتنے پیسے دیے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، کس کو اللہ نے کتنی گاڑیاں دی ہیں وہ جانے، اور لوگوں کو ڈسکس کرنا. جی یعنی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گاڑی والا گزرا، گاڑی میں بیٹھ کے، اس کا پڑوسی تھا، کہندے تھا منہ ہے گھر والا. میں کہ وہ تے ہے تاں ہی بیٹھا ہے.
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ नहीं, ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੈ। लेकिन ना अल्लाह ने उसे दी है ना, तो अल्लाह ने चाहा ना वो कार में बैठे, तो इसने फटे पे बैठ के ये तबसरा किया कि मुँह है कार वाला। मैं क्या भी ਉਹਦਾ ਤੇ है ਤਾਂ कार है। अब मुझे और तुझे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हम क्या ये बहस है। यदि अल्लाह को चाहिए था माज अल्लाह के पहले तुमसे पूछता कि इसे कार देनी है कि नहीं। क्या मतलब फसूल बहस है। वो चीज़ हमें इतना तंग करती है, इतनी तकलीफ देती है कि आप यकीन करें सारा दिन उसी को डिस्कस करते हैं, सारा दिन। उसके पास गाड़ी है, उसके पास कार है, फलाने का पैसा 1 नंबर है, फलाने का 2 नंबर है, फलाने का 6 नंबर है। असल बात के अंदर असद है, इसको निकालो। एक बात कहने लगा हूँ, इसे याद रखना। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, हसद करने वाला बंदों पर एतराज़ नहीं करता, अल्लाह पर एतराज़ करता है। वो कहता है अल्लाह उसे क्यों दिया है, इतना क्यों दिया है, माज़अल्लाह वो अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ करता है। हसद करते हो बेचैन रहोगे, हसद आपके दिल को तड़पा के रख देगा, छोड़े। अल्लाह बड़ा करीम है, जिसको जहाँ चाहता है वहाँ बिठा देता है। आप कतन इस बहस में ना पड़े कि अल्लाह ने किसको कितना दिया है, कब दिया है, क्यों दिया है, वो बड़ा बेनियाज है। हसद आपको तबाह करेगा। दुनिया में पहला गुनाह जो हुआ था वो हसद था। इबलीस ने हज़रत आदम से हसद किया, कहने लगा मैं बेहतर हूँ, सरदारी इसको मिल रही है, तो ये तो अल्लाह को पता है ना किसको देनी है। लोग उलझ गए हैं, बहुत बड़े कैदी हैं अपने आप के, बड़े कैदी हैं। सारा दिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील में भागे रहते हैं। बड़े बड़े सोने नौजवान, मैं उन पर तनकीद नहीं करता, मुझे उन पर तरस आता है। जब मैं रात के अंधेरों में उन्हें टेलीफोन लेके चौकों में खड़े देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। मैं कहता हूँ देखो, नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये क्या मसलन, आखिर क्या है इसमें। एक औरत के पीछे तबाह कर लिया अपने आप को, यानी ज़्यादा से ये कोई मकसूद है, ये कोई मकसद हयात है जिसको मकसद बना लिया। मेरे अजीज़ बात को समझ लें, इतना खूबसूरत आदमी है और इतना उसका ऊंचा कद काठ है, और क्या किसके पीछे ये भागा हुआ है। बड़ा समझदार, दानश्वर, अक्लमंद आदमी, जी रूह बंदा, लेकिन उसका स्टेटस आप ये मुलाजा करें कि वो 20-40 हज़ार की खातर झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब और फ्रॉड करता है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह भागते हैं कि हम असल से रह जाते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात। थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इनकी बातें कम माने। वो ज़रूरी तो नहीं ना कि सवेरे नाश्ता बाज़ार से अपनी मर्ज़ी का तगड़ा किया है, बाज़ार से ला के पूड़ियाँ चने बेहतरीन खाए, और पूड़ियाँ चने अभी खाए नहीं, शापर में डाले हुए हैं, और वो लेके अभी आ रहा है, तो साथ ही रास्ते से गोश्त भी छोटा अच्छा लगा तो 2 किलो वो भी ले आया कि पूड़ियाँ चने खाऊंगा और दोपहर के लिए गोश्त पकाऊंगा। वो पहले ये तो खा ले साहब, इससे तो निजात पा ले। ये पता नहीं हजम होता है कि कुछ और करता है तेरे साथ, लेकिन वो गोश्त भी साथ ले आया। यानी टेबल पे, नाश्ते के टेबल पर बैठ के फैसला हो रहा होता है कि हमने क्या खाना है, हमने किधर जाना है। संगियो याद रखो, बातों को समझो और गौर करो। ये थोड़ा थोड़ा करके जब हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, छुटकारा हासिल करने की, कई जगह से, किसी जगह से अगर आपको तंबी होती है ना, तंबी, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। उसमें भी बड़ा, हमारे एक बुज़ुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ। कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीर साहब समझने लग गया था। तो एक वापडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा है कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दें, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता है पीर साहब मैं इज़्ज़त आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते हैं जब उसने मुझे कहा ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया है, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मज़ा आया। ये लोग ना अपने ऊपर बोझ डालते थे, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटते थे, ये समझते थे कि इस तरह तो हमारी तकमील रह जाएगी।
صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا. دولت کا نشہ ہے بھائی، دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا. حسن کا نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے اسے بیٹی نہ دینا. حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی. ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں. آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا. بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی. تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی، اسے پخانے لگ گئے. جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے. تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی. مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی. تو ابو بکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا، فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کروں. بچی دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی. فرمایا شادی کر. کہنے لگا اسے نہیں میں نے کرنی. فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے، کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ. پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے. فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا، یہ ہے تیرا عشق. فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے، اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے. کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی. اور پلٹ پلٹ کے اور بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے. بڑا سمجھدار آدمی، بڑا سیانا بندہ. میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے، میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے، خود پائے پکا رہے تھے. تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی. تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی اور وہ پائے پکا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے، آپ بخاری لے کے بیٹھتے، چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا. اب پائے آپ لائیں گے، پھر پکائیں گے، پھر آپ کھائیں گے، تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کے اسی کام میں گزر جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے. میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہماری خواہشات ماں پالتی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے. میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہیں، مار کھاتی ہیں. وہ ایک خاتون ہے، ایک کان سے سنتا نہیں، میرے پاس ایک دفعہ آئی، کہنے لگی 60 لگ گئی سی، کوئی دعا کر دیں یا کوئی وظیفہ پر. ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں. مسئلہ کیا ہونا ہے؟ پتر غلط نکل آیا ہے، اس کا باپ روز مارتا ہے. آج میں آگے گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیے، پردہ پھٹ گیا. مائیں مار کھاتی ہیں، لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، وہ نہیں چھوڑ سکتی. ہر شے کچل جاتا ہے. وہ اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا. حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے ہیں. اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا. اس نے اس طرح کی قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا. بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا. ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا. اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا. تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں. اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا. اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا اس کی بیٹی
अचानक एक दिन किले की दीवार पे चढ़ी तो अर्दाशीर के हुस्न और जमाल को देखा तो आशिक हो गई और अपने ही बाप के खिलाफ उसे कहने लगी कि अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे ना तो मैं तुझे रास्ता बताती हूँ हमला करने का। उसने कहा मेरा वादा रहा, तो रास्ता बता। उसने रास्ता बताया उस लड़की ने, और बादशाह ने हमला किया तो उसका बाप कत्ल किया, उस इलाके पे कब्ज़ा किया शादी के वादे पर। हाँ हाँ, नफसानी ख्वाहिश बंदे को अंधा कर देती, नहीं समझ आती उसको मैं किधर जाना है, अंधा कर देती। हमला किया, और जब उस लड़की को लेके आया ना अपने महल में, तो पहले दिन शादी की पहली रात थी, तो बिस्तर बिछाया कनीज ने, तो वो कभी करवट उधर बदलती कभी उधर बदलती। तो बादशाह कहने लगा क्या है? कहने लगी बिस्तर में कुछ है, मुझे तकलीफ़ दे रही। उसने चिराग जलाए और जब बिस्तर उठाया तो एक इतना सा धागा निकला। धागे से अमूमन तकलीफ़ नहीं होती। तो उसने कहा तो इतनी नरम व नाजुक है कि धागा। कहने लगी मेरा बाप ना मेरे साथ इतना प्यार करता था कि रोज़ मेरा बिस्तर भी खुद बिछाता था, और उसने आला रखा हुआ था, वो नापता था कि कोई पाया ऊंचा नीचा तो नहीं, मेरी बेटी का बैलेंस सोते वक्त ख़राब ना हो जाए। और मेरे लिए गोश्त और कपड़े भी खुद पसंद करके लाता था, खाने पीने का खुद ख्याल करता था। अर्दाशीर कहने लगा अच्छा वो इतना प्यार करता था, और फिर तूने उसके साथ क्या किया? कहने लगा बुलाओ कनीज़ों को। कनीज़ों को बुलाया, फरमाया इसको उठाओ और जल्लाद के पास ले जाओ, उसे कहो कि इसके बाल घोड़े एक घोड़े के साथ बांधे, पैर दूसरे घोड़े के साथ बांधे, और एक घोड़ा इधर भगा दे किधर भगा दे। ये जिसके बाप ने इतना प्यार किया, ये नफ्स की इतनी गुलाम है कि उसकी वफादार नहीं रही तो मेरी वफादार कैसे बनेगी? इसने इतने नाजों से पाला कि धागा इसे बर्दाश्त नहीं। ओ यारो, याद रखो, अगर नफ्स की गुलामी करो और बड़े बड़े वफादारों को छोड़ के गुलामी करो तो फिर कहो वफादार मिल जाए। कोई बोल हवा लड़ा ना बोल बैठी, हुंदे खसम नाराज बड़बोलियां दे, कां सिर खाए ते बुलबुल ठंड पाए। बड़े फर्क नहीं सज्जना बोलियां दे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਆਪ ਉਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪੈਨ ਤੱਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਡੋਲੀਆਂ ਦੇ। अपने नफ्स के पीछे चलोगे तो ये तबाही है। जब हमने किसी से वफा नहीं की तो ये क्या उम्मीद हुई कि दुनिया हमसे वफा करेगी? अल्लाह रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक उसूल पसंद ज़िंदगी बनाएं, एक एक करके अपनी ख्वाहिशात से पीछे हटें, थोड़े पे गुजारा करना सीखें, अपने नफ्स को समझाएं। ज़रूरी नहीं कि रोटी हर वक्त मज़े के लिए खाई जाए, कभी कमर सीधी करने के लिए खुश्क रोटी भी खा के देखो, कभी कभी सादा खाना उस पर भी इक्तिफा करो, कभी थोड़ा खा के अच्छे तरीके से सादे कमरे में भी अल्लाह को याद करके देखो। नफ्स के पीछे ना भागिएगा, तबाही करेगा। रब करीम समझने की तौफीक रफ़ीक अता।